فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 435 کا چھٹا آئٹم ہے اور ہم سب جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں نشست میں بیٹھے ہیں اور آج 6 جون 2012 عیسوی 15 رجب المرجب 1433 ہجری یوم بروز چہارشنبہ بعد اثر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ یہ محفل اقبال شناسی کی 670ویں نشست ہے اور آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب مستر مجاز صاحب آج کے مقرر ہیں۔ میں ان سے گزارش کرنے سے قبل آپ سے عرض کروں گا کہ اگلے ہفتے کا اعلامیہ نمبر 436 تیار ہو کے تقسیم ہو رہا ہے، اگر کسی اصحاب کو نہ ملا ہو تو لے لیں اور ویسے بھی 2-4 زائد لے لیں تاکہ آپ خود کسی کو مدعو کر سکیں۔ میں آج کے مقرر جناب مستر مجاز صاحب کو بعنوان ارمغان حجاز تجزیاتی مطالعہ جو انہی کا عنوان ہے دیا ہوا مخاطب کرنے کی دعوت۔ واقعہ ہے یہ جس میں نبی کی آواز پہ حضرت ابوبکر صدیق نے دامے درہمے سخنے لبیک کہہ کر ہر چیز نچھاور کر دیا انہیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حجاز کے کہنا چاہیے کہ لاسٹ بٹ ون چیپٹر پہ ہیں، وہ بھی قریب الختم ہے۔ پہلا حضور حق ہے، دوسرا حضور رسالت ہے، تیسرا حضور ملت ہے، چوتھا یہ چل رہا ہے حضور عالم انسانی، اس کا پانچواں ہے بیاران طریق، طریق یہ راستے کے ساتھیوں سے مخاطب ہے، وہ طریق یعنی راستہ۔ تو اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے حضور عالم انسانی کا، تمہید کی 2 رباعیاں پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی، تمام تر رباعیات پہ ہے یہ کتاب جو علامہ کے وصال کے چند دن بعد شائع ہوئی، وہ ترتیب دے کے چلے گئے تھے، بعد میں چھپی۔ تو ابھی دوسرے حصے کی رباعی ہے کہ زمانہ فتنہا آورد بگذشت، خسارہ در بغل پرورد بگذشت،
دسد بغداد را چنگیزی او گورے تیرہ بختہ کرد بزگشت. زمانے پر ہے یہ زمانہ کیسی کیسی سفاکیاں دکھاتا ہے. ان دنوں تو ہم اتفاق سے پچھلی 50 سال میں تو ہم بہت دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں. چنگیز و ہلاکو نے کیا کیا نہیں کیا ہے. اللہ کے نشتر ہیں یہ چنگیزی و ہلاکو. تو وہ اس میں بھی وہی بیان کر رہے ہیں وہ کہ زمانہ جو ہے، زمانے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ مشہور حدیث شریف ہے. بعض لوگ اسے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ حدیث شریف نہیں ہے بلکہ قول ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، ان الدہر معنا، کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں. یہ تھوڑا سا کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا بھی ہے. جی صحیح ہے جی سے شاید، مگر کچھ لوگوں نے نہیں مانا اس سے. تو وہ ماہرین حدیث بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. میں تو ایک اس معاملے میں سے مجھے یاد آیا وہ تو زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زمانہ فتنے پیدا کرتا ہے، فتنے لاتا ہے اور گزر جاتا ہے. زمانہ فتنہ آورد وہ بگذشت، لایا اور لے گزر گیا. وقت پر بڑی اچھی نظم اقبال کی پیام مشرق میں. اب یہ ختم ہونے کے بعد ہم پیام مشرق لیں گے. پیام مشرق میں بڑی اچھی اچھی نظمیں اقبال کی. وقت بہت اچھی ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ زمانے سے مراد وقت ہے گویا کہ اس نے بڑے بڑے فتنے اٹھائے اور پھر وہ ختم ہو گیا. خسارہ در بغل پرورد بگذشت، اور اپنے بغل میں اس نے خساں کو پالا. ان نااہلوں کو، ناکاروں کو، نابکاروں کو، ناہنجاروں کو، ناخلفوں کو اپنے بغل میں پالا ہے. دیکھ ہی رہے ہیں ہم، اب بھی دیکھ رہے ہیں ہم، اپنے زمانے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کہ ہونا چاہیے، جن کو رہنمائی کرنا چاہیے زمانے کی، وہ تو پردے میں ہیں، پیچھے ہیں. لیکن خساں جوہلا معمولی قسم کے لوگ وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. خسارہ در بغل پرورد بگذشت، زمانے نے ان لوگوں کو اپنے بغل میں پالا، اپنے پہلو میں بٹھایا اور پھر ان لوگوں کو ختم کر دیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ دسد بغداد را چنگیزی او. بغداد اور دلی بڑے عجیب شہر ہیں. ہمارے ہاں دلی بھی کئی دفعہ اجڑی. آخری مرتبہ تو اس وقت اجڑی جب تقسیم ہند ہوئی، تو اس وقت بھی بہت اجڑی دلی، بڑی تباہی آئی. بغداد کے تو خیر بہت مشہور ہے. بغداد کیا خیر چنگیز و ہلاکو نے یہ ان لوگوں نے بڑا. اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی کہ پھر ہلاکو کا پوتا نے اسلام قبول کیا، اور الگ بحث ہے. دسد بغداد را چنگیز یہ او، انہیں 200 بغداد. یہاں بغداد ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے. بغداد سے مراد بغداد ہی نہیں ہے. دسد بغداد 200 بغداد اس کی چنگیزی سے. اس میں تو سبھی آ گئے. آپ دیکھیے بغداد سے کہیں زیادہ تباہی آئی. یعنی کہنے چاہیے چنگیز نے جو تباہی پھیلائی تھی، چنگیز ہلاکو نے، اس سے کہیں تباہی ہم نے آنکھوں سے دیکھی. کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار نہیں تھے. اس مرتبہ جو ہتھیار استعمال کیے گئے، ایک جھوٹا الزام لگا کر کہ عراق میں وہ ایٹم بم تیار کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بڑی تباہی پھیلائی، لاکھوں لوگ مرے، لاکھوں. تصویر آئی ہیں کہ وہاں اتنے ہو گئے لوگ کہ وہ فوجوں کے لیے جو لے جایا جا رہا تھا غلہ، اس میں سے نیچے کچھ سڑک پہ چاول اور قسم کی چیز گر گئی. تو ایک عورت بیچاری بیٹھی سمیٹ رہی ہے. وہ یہ نقشہ وہاں کیا تھا ہمارے امریکی دوستوں نے. دسد بغداد را چنگیزی او، اس کی چنگیزی نے. ارے چنگیز تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں. آج کے دور میں بھی چنگیز موجود ہیں.
دوسد بغداد را چنگیز یہ او چو گورے تیرہ بختاں کرد گزشت. تیرہ بختوں کی قبر کی طرح پورے بغداد کو تباہ کر کے ختم ہو گئے. بدبختوں کی جو قبر ہوتی ہے جیسی، اس قبر کا نقشہ انہوں نے پورے شہر کو، پورے ملک کو بنایا. سچ تو یہ ہے کہ بغداد اور ہلاکو کے زمانے میں جو تباہی آئی، کیونکہ ان کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار نہیں تھے جتنے اب آ گئے ہیں اور جتنے لوگوں نے استعمال کیے، تو وہ تباہی پھیلائی کہ بغداد کے چنگیز اور ہلاکو بھی شرمندہ ہوں. پھر وہیں رکے نہیں ہو، اور وہ جیسا کہا نا اقبال نے کہ یہ بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں. بے تیغ و سنا خونریزی کرنے کا ذکر کیا، لیکن ان لوگوں نے تیغ و سنا کے ساتھ خونریزی کی ہے. بغداد میں کی، اس کے بعد پھر جناب اب سب ہمارے سامنے کی بات ہے پچھلے 5-10 سال کی، اب اس کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ. لیبیا ہوا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے سیریا میں، یہ جو کچھ ہے یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. یمن میں ہوا، پورا عالم عرب جل رہا ہے. دست بغداد را چنگیز یہ او چو گورے تیرہ بختاں کرد بگذشت. تیرہ بختوں کی قبر کی طرح پورے ملک کو بنا دیا اور چلا گیا رونتا ہوا. تو یہ ہر وقفے سے ہوتا ہی رہا ہے تاریخ میں، ہر جگہ. اب اس دور میں اتفاق یہ ہو رہا ہے کہ مسلم ملکوں کے ساتھ ہی سب ہو رہا ہے. پچھلے 5-7 سال سے 8 سال سے یہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد پورے ملکوں میں زبردست تباہی پھیلی ہوئی ہے. اس میں کچھ ان لوگوں کا بھی حق ہے، دخل ہے. جو حکمراں ہیں 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے تشریف لاتے ہیں، پھر ان کے بعد بیٹوں کے بیٹے آتے ہیں. تو وہ یہ ایک جو ہے ایک سنت ہے ہمارے پاس. اس کو اقبال نے بیان کیا ہے. اس بات پہ اقبال نے بھی بڑے کرب سے بیان کیا. اسی میں ہم اس سے گزرے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ عرب نے لے کے نور مصطفی، اسی میں ہے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں. عرب نے لے کے نور مصطفی چراغ مرد مشرق جلایا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو انقلاب آیا اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مصطفی چراغ کو لے کر مشرق میں جو چراغ مردہ ہو چکا تھا، بجھ چکا تھا، اس چراغ کو عربوں نے جلایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد کے 2 مصروں میں کہتے ہیں چراغ، یہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں، مجھے اوریجنل یاد نہیں ہے. چراغ مردہ مشرق جلایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ خلافت تھی وہ راہ گم کردہ جس نے، خلافت تھی وہ راہ گم کردہ جس نے سبق شاہی کا مومن کو پڑھایا. وہ خلافت گم کردہ تھی جس نے شاہی کا سبق، اب وہ جو شاہی کا سبق پڑھایا گیا تھا، جو حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا، میں واضح طور پہ عرض کروں، ممکن ہے بعض لوگ اس بات سے اختلاف کریں. وہ جو جلایا، پڑھایا شاہی کا سبق. شاہی کا سبق مطلب ہے کہ باپ، اور باپ کے بعد بیٹا، اور بیٹے کا اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. ہمارے یہاں بابر سے لے کے اورنگزیب تک چلا ہے سلسلہ، معاف کرنا بہادر شاہ ظفر تک. تو یہ جو ہے یہ کوئی اسلامی اسپرٹ کے خلاف تھا. اقبال نے اس کو نوٹ کیا ہے اور کہا ہے اس نے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آج ہمارے پاس پچھلے ہماری عصری تاریخ میں، پچھلے 10 سال کی مختصر تاریخ میں، تو وہ یہی ہے کہ جس یہاں وہی چکر چلا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری تباہی آئی. اگر اس کی بجائے اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ہاں حکمراں آ جاتے ہیں، جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی بیٹھے یہ لوگ،
یہ جتنے لوگ آئے سب یہی کہہ کے بیٹھے کہ ہم جمہوریت لا رہے ہیں، چاہے وہ جمال عبد الناصر ہوں یا کوئی ہوں، یہ لوگ لے کر کے آئے تھے، یا وہ صدام حسین ہوں۔ اب پھر اس کے بعد ان لوگوں نے الیکشن کا اور انتخاب کا ایک ڈھونگ رچایا، تاکہ 40 سال حکومت کرتے رہے۔ سیریا کے جو حکمراں ہیں ان کے والد صاحب 41 سال رہے، اب یہ خود موصوف کوئی 11 سال سے ہیں، اور اب تو اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ ان کا اپنا اقتدار اتنا عزیز ہے کہ وہ پورے ملک کو اپنی فوج کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چنگیز و ہلاکو خود آپ کے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مارکس نے تو اسی کو کہا تھا۔ مارکس کی جو ڈائلیکٹل مٹیریلزم کی تھیوری ہے یہی کہتا ہے جو معاشرہ ہے اس میں سے ایک پھوٹتا ہے، کانٹا پھوٹتا ہے اور جناب پھر وہ تباہی پھیلاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ زمانے نے فتنے لائے اور گزر گیا، اپنی بغل میں قصوں کو پالا، گدھوں کو، نائلوں کو، جاہلوں کو پالا۔ دیکھیے اقتدار پرستی میں خصوصاً سیریا میں جو ہوا ہے یہ پورے ملکوں میں نہیں ہوا۔ ہماری آج کے پچھلے 10 سال کی تاریخ میں کہنا چاہیے کہ تیونیسیا سے لے کر اور مصر سے لے کر اور پھر لیبیا سے لے کر اور یمن تک یہاں پہ کہیں نہیں ہوا جتنا کہ سیریا میں ہو رہا ہے۔ یہ غریب واقعہ ہے، تو یہ خساں ہے جو کہ خسارہ در بغل پرور، ان خسوں کو بغل میں پال رہا ہے زمانہ اور بڑھ جا رہا ہے۔ 200 بغداد را چنگیزی او، اب اس کی چنگیزی نے 200 بغدادوں کو، اب اس میں سبھی آ گئے۔ تینمین اسکوائر میں جو تباہی ہوئی وہاں سے لے کر آپ دیکھیں تو خود ہمارے پڑوس میں جو نقشہ رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے یہ سب جو ہے اتفاق سے مسلم ممالک میں ہی ہو رہا ہے۔ اس نبض پر، اس دکھتی رگ پر، اس نبض پر اقبال نے ہاتھ رکھا اور اس نے کہا، جو نے بھی آپ سنایا کہ عرب نے لے کے نور مصطفی چراغ مردہ مشرق جلایا، خلافت تھی وہ حکم کردہ جس نے سبق شاہی کا مومن کو پڑھایا۔ چنانچہ شاہی کا سبق ایسا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ہٹا نہیں پا رہے ہیں، ہٹا ہی نہیں پا رہے ہیں، اور سلسلہ در سلسلہ قائم ہوتا چلا جا رہا ہے سبق شاہی کی۔ وہی کہتا ہے کہ 200 بغداد را چنگیزی او، جو گورے تیرہ بختاں کر دو بگزشت، تیرہ بخت کی گور جیسے ہوتی ہے نا، کالی تاریک، اس میں کیڑے پڑے ہوئے، اس کی لاش کو کھاتے ہوئے، وہ حال جو ہے وہ ہے۔ لیکن نیک لوگوں کی جو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہر ایک کی لاش کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے محلے میں ایک قبر تھوڑی سی سڑک تک آ گئی تھی، اسے کسی ڈیش ٹکر کی وجہ سے کھل گئی ہو، تو جناب وہ اس کی وہ ہٹ گئی، وہ جو سلیبس ہوتے ہیں، تو اندر ہم نے دیکھا انہی آنکھوں سے، پتہ نہیں کتنی پرانی قبر تھی وہ، کہ اس میں لاش جیسی کی ویسے اور کفن جیسے ویسا رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو آنکھوں پہ ہماری یقین نہیں آیا، کیونکہ اس قبر کو تو ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے، وہ کب سے تھی پتہ، پرانا قبرستان ہے مدبیر میں، فرد نگر میں ہم تھے، جب ہم نے دیکھا تو حیران دیکھا، ہمیں بچپنا تھا اس وقت، یعنی کیا تھا، ہم انٹر میں تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تیرہ وقتوں کی قبر تیرہ وقتوں کی الگ ہوتی ہے اور نیک وقتوں کی الگ ہوتی ہے، ہم نے تو ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ہی تیرہ وقتوں کی قبر بنا دی جاتی ہے۔ آج دیکھیے جو کچھ ہوا ہے، تیونیسیا سے لے کے لیبیا سے لے کے اور جناب سیریا تک، یہ سب وہی نقشہ ہے، تیرہ وقتوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ پورے ملک بنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے اسی تسلسل میں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے اندوہ غم اٹھائے ہیں،
کہ کل وہ ختم ہو گئے اور فردا کو نہ دی شب، کل گزر گیا، گزرا ہوا کل ان کا گزر گیا، آنے والے کل کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے امروز کے دامن میں ہزاروں تازہ تر ہنگامے چنے، یعنی زندگی کا ثبوت دیا۔ ذرا باریک مال ہے باریک مال کہتے تھے جوش ملی آبادی جب آئے تھے پچھلے 2-1 دفعہ آئے پاکستان سے، جب آئے تھے تو ان کا بڑا شاندار مشاعرہ ہوا تھا یہاں اسکول میں، کالج ہے جو، تو وہاں ہمارے زور صاحب کی صدارت میں 1953 کا قصہ ہے، تو وہاں انہوں نے ایک نظم سنانی شروع کی، تو لوگ خاموش بیٹھے تھے، لیکن نہیں باریک مال ہے، باریک مال ہے، میں موٹا مال پیش کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر موٹا مال پیش کیا۔ وہ کیا تھا موٹا مال؟ وہ بہت زبردست چیز تھی، وہ رشوت خوروں کی اپیل۔ روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، اس سے بڑھ کر لت نہیں ہے کوئی، یہ لت چھوڑیے۔ بڑی اچھی نظم ہم نے چھاپا اسے حلال میں، کیونکہ آج کل تو رشوت کا تو بڑا زور ہے نا، کروڑا روپے کی رشوت ہو رہی ہے۔ ایک جج صاحب تو 10 کروڑ روپے رشوت لیے۔ خیر بہرحال میں نام نہیں لیتا، نام لینے سے شاید اعتراض ہوگا، سب جوڈس کہلائے گا، لیکن سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا باریک مال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فردا کا رنج و اندو کھینچا، آنے والے کل کا، جن کو مستقبل کی فکر تھی۔ یہ مصرع جو ہے اتفاق سے امیر خسرو کا ہے، یہ مصرع دونوں مصرے۔ بسا کس اندوہے، اقبال کیا مطالعہ تھا پورے فارسی ادب کا، اور وہ جہاں سے وہ چاہتے تھے اپنے مقصد کی چیز نکال لیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بسا کس اندوہے فردا کشیدند، کہ دی مردند و فردا را ندیدند، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ صرف فردا کا یعنی آنے والے کر کا اندوہ یعنی غم، اندوہ جو ہے اس نے مخفف کر دیا اس کو ضرورت شعری کے لیے، کہ اندوہ فردا اٹھایا، کھینچا، آنے والے مستقبل کے بارے میں وہ رنج غم اس کے کہ صاحب کل کیا ہوگا، ہمارا آج یہ ہے تو کل آج بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کل کیسا ہوگا، آج تو آج خراب ہے اور کل خراب تر ہے نظر آ رہا ہے ہم کو۔ تو بسا کا اندوہ فردا کشیدن، کہ دی مردن دو فردارا ندیدن، کہ کل شب وہ مر گئے اور فردا انہوں نے دیکھا ہی نہیں، صرف فردا کا غم کرتے رہے۔ اور خنک مرداں کے در دامان امروز، اب وہ کہتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ آج ہے۔ اور ایک جگہ بہت اچھا کہا ہے اقبال نے ضرب کلیم میں عرض کروں گا، امروز کا ذکر کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ امروز ہے، آج ہے، فردا کا اس کی مثال بھی دی ہے اقبال نے جاوید نامے میں، کہ وقت جو ہے ایک چلتا ہوا دریا ہے، تو دریا میں جب پانی جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں جاتا، دریا ہمیشہ آگے ہی بڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وقت کی مثال دریا کی ہے کہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور آپ کو آج کی طرف آج دیکھنا ہے، امروز کو دیکھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آب رفتہ می نیابت آبجو، وہ کہتے ہیں جاوید نامے میں کہ گئے ہوئے پانی کو پانی آبجو نہیں پاتا، جو پیچھے چلا گیا، آبجو تو آگے ہی بڑھتی ہے، پیچھے نہیں جاتی۔ یہی حال جو لوگ ماضی پرستی کرتے ہیں، کوئی شک لو، ماضی پرستی کی وجہ سے تو آپ کی مسجد بابری مسجد بھی ٹوٹی، اور مسلمانوں بھی ماضی پرستی بہت ہے، سچ یہ ہے۔ اقبال نے پیام مشرق کی پیشرفت میں لکھا ہے
اور بڑی امید کا اظہار کیا تھا، توقع کا، لیکن اس کا الٹا نکلا۔ اقبال کے جہاں بہت سی چیزیں، بہت سے اندازے غلط نکلے، اس میں یہ بھی ایک ہے کہ اقبال نے پیام مشرق کی پیشکش میں لکھا کہ مجھے امریکی قوم سے توقع ہے کہ امریکہ کا کوئی ماضی نہیں ہے۔ چونکہ امریکی قوم کا کوئی ماضی نہیں ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ ماضی پرستی میں نہیں پڑے گی اور وہ دنیا کی رہنمائی کرے گی اور آگے بڑھے گی۔ بڑھی تو ضرور آگے وہ، لیکن دوسری علتوں کا شکار ہو گئی، ہم جانتے ہیں۔ اب اسے تفصیل میں جانا ہے، سیاست میں پڑھنا ہے، کافی ہے۔ بقول حافظ کردم اشارت و مقرر نمی کنم، میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، اب مقرر اس میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آج وہ قوم نہیں لائق ہنگام فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ وہ بے مشر میں ان کا اقتداء ہے اقبال کا، جو آج خود افروز نہیں ہے، اور وہ قوم نہیں لائق ہنگام فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ آج ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس، تو کل آپ کیا ہوگا؟ تو اصل آج ہے، آپ کی پوری زندگی آج ہے، امروز ہی ہے۔ فردہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک ایسی چیز جو پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کا ماتم کرنا کیا ہے یا اس کے بارے میں سوچنا کیا ہے؟ اور ماضی جو ہے وہ مر چکا ہے۔ ایک مردے کو لے کے اٹھا کے پھرنا ہے کاندھے پہ، مردے کو اٹھا کے پھرنے کے نتیجے میں یہ ہوتا سب۔ یہاں کی جو قوم ہے، قوم کا ایک حصہ ہے، وہ اپنی ماضی پرستی میں گرفتار ہے، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کی بہترین مثال میں نے کہا مسجد کا گرنا، تو یہ ماضی پرستی ہے، اور مسلمانوں میں بھی بہت ہے ماضی پرستی۔ اب آپ ہمارے علماء اور فضلاء کی تقریریں سنیے، اکثر ماضی کا ذکر رہتا اس میں۔ اسی لیے میر نے کہا میرے شعر کیا تم سننا چاہتے ہو، جا کر علماء فضلاء کی صحبت میں پڑھیے گنیے گا۔ بڑی تلخیص کرتا ہے، جا کر علماء فضلاء کی محفل میں پڑھیے گنیے گا۔ جائیے میں پڑھیے گنیے، میری شاعری آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھیں گے آپ؟ تو ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ کچھ ماضی پرستی میں کم نہیں، بات ہوتی شروع ہو جاتا ذکر۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خنک مرداں، وہ مرد، وہ لوگ خنک ہیں، بہت شاداب ہیں، بہت اچھے ہیں، کہ در دامان امروز کے جنہوں نے امروز کے دامن میں ہزاراں تازہ تر ہنگامہ چیدن دو رفتن، جن لوگوں نے آج کے دامن میں ہزارہ آپ کو آج ملا ہے، اس آج میں آپ جتنے چاہیں ہنگامے اٹھائیے، کیا ماضی کی لاش کو کاندھے میں اٹھائے پھرتے ہیں؟ اور وہ جو فردہ مستقبل جو ابھی پیدا نہیں ہوا، آپ کیا اس کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آج کے دامن میں آپ کتنے تازہ تر ہنگامے برپا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس امروز نہیں ہے تو آپ ہنگامہ فردہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے حیثیت رکھتا۔ آج وہ جسے کہتے ہیں نا، بہت کروڈ مثال ہے کہ آج آپ جو بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے، تو آج بوئیے آپ، تو کل وہ ملے گا جس کو ملنا ہے، جو قوم آنے والی قوم کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے، چو بلبل نالے زارے نداری، کہ دتن جان بیداری نداری، دری گلشن کے گلچینی حلال است، تو زخمی اثر خارے نداری۔ انہوں کہتا ہے کہ تیرے پاس بلبل کی طرح نالہ زاری بھی نہیں ہے، نالہ زنی بھی نہیں ہے، تو کوئی نالے زار نہیں لگتا، روتا نہیں، بلبلاتا نہیں، تڑپتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ در تن جانے بیداری نداری، کہ تیرے تن میں جانے بیدار نہیں ہے، سانس لیتا ہوا مردہ ہے۔ بہت سی ایسی قومیں ہیں جو صرف سانس لیتا ہوا مردہ ہے، افراد ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیے آپ
بس کہا نا اقبال نے دیکھا کہ او جز خوردن و مردن ندانت، اسی میں ایک ربائی میں کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ او جز خوردن و مردن ندانت، جو صرف کھانا جانتے ہیں اور مر جانا جانتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کھانا ہے بس۔ بعض لوگ تو کیا عقال کہلاتے ہیں ایسے لوگ، عقال، عقیق سے مولانا روم نے بڑے اچھی مثالیں دی ہیں عقال کی۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں دعوتوں میں ہم جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے، حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیوں اتنے بڑے عقال بنے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، خیر اسی لیے ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ اتنا حدیث شریف ہے کہ تمہیں تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو تم کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ یہ تقریر میں بہت اچھا معلوم ہوتا، لیکن جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں وہی لوگ تو پھر دیکھنے کا رہتا ہے منظر۔ ایک بڑے عالم فاضل مقرر تھے یہاں کے ہمارے، بہت مشہور، نام تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ ہمارے ایک دوست نے، یوسف کمال کے دوست تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، مجھ سے کہا کہ ابھی میں تو بہت حیران رہ گیا کہ اتنا وہ کھا رہے تھے۔ چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو اتنا کولیسٹرول بڑھا، باہر تھے امریکہ میں، تو وہاں بہت مہنگا تھا علاج، تو پھر ان کو اسٹریچر پہ یہاں لایا گیا، پلین سے پھر دواخانے میں شریک ہوئے اور پھر ختم ہو گئے کہ اوج اس خوردن و مردن ندانت، کہ کھانا اور مر جانا دو ہی کام آتے ہیں۔ وہ پوری ربائی اسی میں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، یہی مختصر یہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تیرے پاس دل دردمند نہیں ہے، بلبل کی طرح نالہ نہیں کرتا، تو نالہ زنی نہیں کرتا، نالہ زاری نہیں ہے، اور تیرے تن میں جان بیدار بھی نہیں ہے۔ جان بیدار کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ اس کا سارا انحصار جو ہے مادے پہ ہے، بس۔ کہا ہے اس میں ملبوس بدن زیب، جہاں لاغر و ملبوس بدن زیب، دل نظر کی حالت میں خلق پختہ و چالاک۔ کچھ ہے ایک لفظ بول رہا ہوں میں، ملبوس بدن زیب، لباس بہت شاندار ہے۔ کل ایک مجھے جانا پڑا، ایک جگہ دیکھا اتنی شدید گرمی ہے، ایک ساتھ سوٹ پہنے ہوئے، ارے کیا قصہ ہے بھائی، اتنی گرمی کیا ہے، شرٹ سے بھی ہم کو وحشت ہو رہی ہے، وہ سوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، خیر خدا کر کے انہوں نے ٹائی نکالی تو مگر کوٹ نہیں نکالا۔ تو ذاب کیا ہے، ملبوس بدن زیب، تن فربا جہاں لاغر و ملبوس بدن زیب، واہ کیا اچھا کہا ہے، دیکھیے تن فربا خوب تنومن توانا، کیونکہ غذا کیا کہتے ہیں عمل تغذیہ بہت اچھا ہے۔ تن فرباؤ جان لاغر، جان جو ہے آپ اگر اندر جان کو دیکھیں تو سوکھی ہوئی جان، تن فرباؤ جان لاغر و ملبوس بدن زیب، بہت شاندار ملبوس ہے، دل نظر کی حالت میں خلق پختہ و چالاک۔ اس میں ضرب گلی میں دل تو ہے نظر کی حالت میں، خرد بڑی پختہ و چالاک ہے۔ تو یہ نقشہ ہے۔ تو کہتے کہ چبلبل نالے زاری نداری، کہ در تن جانبی زاری نداری، بیداری، آپ کا تن ہے مگر اس میں جان بیدار نہیں ہے، جان مردہ ہے یا خوابیدہ ہے، تن ہوشیار ہے۔ ایک جگہ کہا نا، بہت اچھا کہا ایک جگہ، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ اس زمانے میں غالباً منٹونٹو کے افسانے آ گئے تھے اور بھی بہت سے۔ تو وہ پریم چند کے افسانوں کی تعریف کی اقبال نے، ایک جگہ کہا ہے پریم چند کے افسانے کی تعریف کی ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ وہ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ تو وہ یہ قصہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جانے بیدار نہیں ہے، بس اس میں اور ہے ایک شعر میں سب یاد نہیں آ رہا ہے، چوں بلبل نالے زاری نداری کے دردن جانے، دری گلشن کے، اب دیکھیے آپ
اس گلشن میں کہ جہاں گلچینی پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، گلچینی حلال ہے، درین گلشن کے گلچینی حلالس تو زخمی از سر خار نداری، تیرے ہاتھ میں سر خار کا ایک زخم بھی نہیں ہے، کانٹا چبھا ہی نہیں تجھے۔ اس چمن میں جہاں گلچینی حلال ہے، گلچینی جائز ہے، گلچینی کی اجازت ہے، وہاں آپ یہ دیکھیے علامت ہے اقبال کے پاس، راست طور پہ نہیں بولتے وہ۔ اقبال کی شاعری کی عظمت اسی میں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پردے میں بات کی ہے۔ کہا نا اس نے کہ وقت برہنہ گفتنست من بکنایا گفتہ ہوں، برہنہ گفتنی کا وقت ہے لیکن میں نے کنایہ اختیار کیا۔ کنائے کی وجہ سے بات میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے، ورنہ ذریقے پسند انہوں نے سب راست بیانی سے کام لیا نا۔ بھی حالی نے بھی کہا تھا، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں رسوائی بہت، انہیں راست گوئی سے مطلب حق گوئی نہیں ہے وہاں، بلکہ ایسا راز بیان کر دینا، کسی بات کو آپ استعارے کی زبان میں استعمال کریں گے، علامت کی زبان میں استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں گلشن ہے، گلچینی ہے، زخم ہے، خار ہے، صرف علامتیں۔ تو کہتا ہے کہ گلشن، اس گلشن میں جہاں کے گلچینی حلال ہے اور تو جو ہے تیرے ہاتھ میں، تیری انگلی میں کہیں ایک خار کا ایک زخم بھی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے ایسا؟ تو یہ اقبال کا پیام ہے کہ آپ امروز میں رہیے، جو آج جنوں سے خود افروز نہیں ہے، وہ دو ہی چار مصروں پہ ہے اقبال کی نظم۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امروز ہی نہیں ہے، یہاں کے ہمارے اہل وطن کے پاس بھی امروز نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ کوشش کر رہے ہیں، مگر جب کوشش کر کے امروز میں کہیں تو کرپشن کی نظر ہو جا رہے ہیں، ہزار کروڑ کرپشن کی نظر ہو گئے صاحب۔ اگر یہ بچے ہوئے رہتے تو کتنا فائدہ ہوتا قوم کا۔ تو جو امروز میں جی رہے ہیں تو وہ کرپشن میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیا آؤ برخیش پیچیدن بیاموز، اپنے آپ پر بل کھانا سیکھ۔ اپنے آپ پر بھی وہی خودی کا چکر ہے، یعنی اپنی خودی کو پہچان، اپنے آپ میں بل کھا، اپنے آپ پہ غور کر۔ بناخن سینہ کاویدن بیاموز، سینہ مجھے اے ہم نشیں رہنے دے، کہا نا بانگ درہ میں کہا مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کعبی میں، سینہ کعبی، اپنے سینے کو کھو دی اپنے ناخن سے۔ دیکھیے پھر وہی علامتی استعارہ ہے، علامت ہے۔ بیا برخیش پیچیدن بیاموز، اپنے آپ پر پیچ و تاب کھانا سیکھ، اپنے اوپر، اپنے اندر، اپنے اوپر، اپنی خودی میں ڈوب کر۔ پاجا فراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من کا لفظ استعمال کر لیا صاحب، مطلب وہی ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بہت خوبصورت غزل ہے وہ اقبال کی۔ بیا برخیش پیچیدن بیاموز، بناخن سینہ کاویدن بیاموز۔ پھر وہی چکر ہے خودی کا۔ اگر خواہی خدا را فاش بینی، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کو دیکھے اچھی طرح آنکھیں کھول کے، دیدار الہی۔ ہمارے جو مہدوی حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں، ان کا ایک فلسفہ ہے کہ اسی زندگی میں خدا کا دیدار ہو سکتا ہے، ایک ہے ان کے پاس۔ اگر خواہی خدا را فاش بینی، خودی را فاش تر دیدن بیاموز، اگر تو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، فاش کہہ رہا ہے، اور خودی کو دیکھنے کے لیے فاش تر کہہ رہا ہے۔ اگر خواہی خدا را فاش بینی، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کو دیکھے، فاش دیکھے، یعنی کھلے آنکھوں سے دیکھے، تو اس کے لیے تجھے خودی را فاش تر دیدن، تو تجھے اپنی خودی کو فاش تر دیکھنا پڑے گا۔ پہلے اپنی خودی کو فاش تر دیکھ،
تب کہیں تو خدا کو فاش دیکھ سکے گا، صاف دیکھ سکے گا۔ حضرت خدا کو دیکھنے کا بھی ایک چکر کا لفظ تو نہیں کرنا چاہیے، ایک نقطہ نظر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ نے لکھا ہے کہ میں نے اللہ میاں کو دیکھا، اور اللہ میاں کو دیکھا اور کہا کہ وہ ایک 14 سال نوجوان کی طرح تھے۔ بڑا عجیب ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، 14 سالہ نوجوان کی طرح دیکھا ہے، لکھا انہوں نے۔ تو کیا ہے، روحانی کیفیات ہوتی ہیں اصل میں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کی روحانی کیفیت الگ ہے صاحب، جیسے کہ ہر شخص کی خود ہی علیحدہ ہے، اسی طرح ہر شخص کی روحانی کیفیت بھی علیحدہ ہے۔ قلم آپ نے قلم بند کر دیا، انہوں نے جو محسوس کیا، جو ان پہ القاء ہوا بیان کیا انہوں نے۔ اور ہمارے شاہ ولی اللہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ اس بارے میں سوال نہیں کر سکتے، پھر آپ شاہ ولی اللہ کے برابر ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے خاموش رہو اور اپنے اپنے لفظ سیلو، اور بھی پڑھتے ہیں الجھاوے جتنی تشریحات کرو۔ ایک صاحب نے بہت اچھا کہہ دیا ہے، یہ معاملات نازک ہیں، یہ معاملے نازک ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، ہاں، کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہو تو وہ جلوہ دکھائے۔ ہاں، یہ بہت آنکھوں کو بند کر کے جلوہ دیکھنا بہت مضمون ہے، بہت پسندیدہ مضمون ہے ہمارے شعراء اور صوفیہ کا، آپ نے باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاخا کے بخارا اور سمرقند آپ دیکھیے کیا نقشہ ہے اس وقت عالم اسلام کا، کیا اسلام یہی ہے؟ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا صاحب یہی اسلام ہے کہ جناب 40 سال یہ جو صاحب ہیں 41 سال حکومت کرتے رہے، موجودہ جو حکمراں ہیں سیریا کے حافظ الاسد صاحب 41 سال رہے، یہاں تک کہ دم توڑ دیے وہ تخت پہ، ان کے بیٹے آ کے بیٹھ گئے، وہ بھی پچھلے 11 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نیا کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں، کہنے کہ جو گزرا جو تھوت امبال کہتے ہیں، جو گزرا سو گزرا ہو گیا، اب ہم 2 ٹرمس رہیں گے 10 سال 5 سال کی، اور الیکشن بھی کروانے والے ہیں، تو کیا کیا ہونے والا ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں ہوئے بھی کچھ الیکشن، ہاں ایک تماشا یہ وہاں ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس 2 ٹرمس رہیں گے، زیادہ نہیں، یہ 11 سال جو ہیں اس کا حساب نہیں ہے، اب آئندہ 2 ٹرمس اور رہیں گے۔ جو اخبار پڑھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہوں گے، میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری تو ایسی سرسری اسٹڈی ہے، تو کہتے ہیں گلا سختی ایام بگزار، یعنی سختی ایام کی سختی کا، زمانے کی سختیوں کا، زمانے کی برائی کرنے کا گلا کرنا، برائی کرنا بیکار ہے۔ وہی بات لا تسبد ہے، زمانے کو برا مت کہو، کہ سختی ناکشیدہ کم معیار است، کہ اگر سختی جو صحیح نہ جائے، ناکشیدہ سختی جو صحیح نہ جائے وہ کم معیار ہے، یعنی کسوٹی پہ وہ آپ پوری نہیں اتر سکتے۔ آپ اگر آپ سختی کو پوری طرح نہ جھیلیں تو آپ نہیں اتر سکتے۔ ناکشیدہ کم معیار ہے، اس کا معیار کم ہے۔ نمیدانی کے آبے جوئے باراں، کیا تو نہیں جانتا کہ جوئے بار کا جو پانی ہے اگر برسنگ غلطن خوشگوار است، پتھر پہ گرتا ہے تو وہ خوشگوار ہوتا ہے، اچھلتا ہے، اوپر آتا ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے، اگر برسنگ غلطن خوشگوار است، وہی سختی ایام، یہ اچھی مثال ہے۔ دیکھیے سنگ جو ہے سختی ایام کی علامت ہے، تو اس پر جب پانی گر رہا ہے تو بڑا خوشگوار رہتا ہے، وہ مسطح دریا میں جو بہتا رہتا ہے وہ اتنا خوشگوار نہیں ہوتا۔ نمیدانی کے آب جوئے باراں اگر برسنگ غلطن خوشگوار است، یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی سختی کا شکایت نہیں کرنا چاہیے، زمانہ ہمیشہ سختی کرتا ہے،
ایک جگہ اس میں گفتند جہانے ماں آیا بتمی سازت، کہتے ہیں کہ ہمارا جہان کیا تجھے سازگار آیا؟ گفتم کے نمی سازت، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے سازگار نہیں ہے۔ گفتند کے برہم زن، اس میں زبور عجم میں بہت اچھی غزل ہے، غزلیں تو کیا کہنے اقبال کی زبور عجم میں، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، بے نوائے راز نہیں، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ ہمارے دوست عالم اعظم صاحب کو پچھلے ہفتے آپ سن چکے، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ تو زبور عجم تو ایک عجیب نوائے راز ہے، اس میں کہ گفتند جہانے ماں، یہی پرابلم ہے۔ گفتند جہانے ماں آیا بتمی سازت، ہم سے پوچھتے ہیں، اللہ میاں پوچھ رہے ہیں، کوئی آگے کیا زمانہ پوچھ رہا ہے، اللہ میاں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جہان تم کو سازگار آیا؟ گفتم کے نمی سازت، میں نے کہا کہ نہیں صاحب، مجھے سازگار نہیں آیا۔ گفتند کے برہم زن، یعنی اگر آپ کے حسب مرضی نہیں ہے تو آپ اس کو برہم کر دیجئے۔ اب برہم کرنے کے لیے یوں برہم کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، مرحلہ ہے وہ۔ تو کیوں پخت شبی خدرا بر سلطنت جمزن، بڑی اچھی غزل ہے وہ اقبال کی۔ اب اس کے بعد پھر وہی اقبال جد و جہد کا نعرہ لگاتے ہیں برسنگ غلطت خوشگوارس کے تسلسل میں، کہ کبوتر بچئی خدرا چخش چخش گفت، کبوتر نے اپنے بچے سے، کبوتر بچئی خدرا اپنے بچے سے چخش گفت، کیا اچھا کہا۔ ابھی دیکھیے اقبال مختلف علامتیں استعمال کرتے ہیں، یہاں کبوتر کی استعمال کی علامت، کبوتر نے اپنے بچے سے کیا اچھا کہا، چخش گفت، کیا کہا کہ نتواں زیست باغ ہوئے حریری، کہ حریری خو بنا کے، فطرت بنا کے، عادت بنا کے نہیں جیا جا سکتا۔ نرمی، حریری ہے نرمی کی، ہوئے حریری سے آپ نہیں جی سکتے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے کہ اگر یاہو زنی از مستی شوق، اگر مستی شوق سے تو یاہو کا نعرہ لگاتا ہے تو گلا را از سر شاہی بگیل، تو شاہین کے سر سے تو اس کی کلا لے کے آ جا سکتا ہے اگر سے تو کبوتر ہے، لیکن تجھ کو حریری خو اختیار نہیں، نرم خو ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہی کہتے ہیں بات، رف اینڈ ٹف بنو، جسورو یورو تنو مند سی، اس میں قائم اشر میں کہ آپ خود اقبال بڑی ایکسرسائز کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے اقبال کی حیات پڑھی ہے وہ مقدر گھماتے تھے، بڑی زبردست ایکسرسائز بھی کرتے تھے وہ، یعنی بڑے کٹیلے آدمی تھے اقبال۔ جسورو غیورو تنو مند سی، زی یعنی جی، زیستن، جسور بنو، جسارت کے ساتھ رہو، غیور رہو اور تنو مند رہو۔ ویسے دبلے پتلے نحیف و نزار نوجوان جس قوم میں ہوں وہ نہیں کر سکتے کچھ۔ کہتا ہے اگر یاہو، حتیٰ کہ کبوتر سے کہہ رہا ہے صاحب، کبوتر کی مثال لے کے کہہ رہا ہے کہ اگر یاہو زنی از مستی شوق کلارا استر شاہی لگی، تو شاہین کے اثر سے تو اس کا تاج اڑا کے لا سکتا ہے۔ کبوتر بچہ ہی خدرا چخش گفت۔ اب یہ اس ایک روایت آتی ہے فتادی۔ اب دیکھیے قوم کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قوم جو تھی کتنی تیزی سے ابھری تھی اور کتنی تیزی سے، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے کمیونسٹ دوست تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے جو اسلام ہے
مسلمان ہیں وہ نام سے، مگر وہ اس میں زیادہ ایمان و یقین رکھتے نہیں رہے، بہت سے ختم ہو گیا وہ سلسلہ۔ یہ لوگ یہ کہتے رہے تھے، ہم سے بڑی گفتگویں ہوتی تھی کہ صاحب ہمارا جو سوویت یونین ہے وہ تو پھر بھی 72 سال سروائیو کر گیا، آپ کا اسلام تو 32 سال میں ختم ہو گیا۔ تو ہم نے کہا بس اسلام تو ابھی تک ہے، کہاں ہے اسلام؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ کہ سعودی عرب کی شاہی میں ہے یا یہاں ہے یا وہاں ہے یا وہاں ہے، پوچھتے ہوئے کہتے ہیں لوگ۔ تو ہم لوگ تو 72 سال کمیونزم کو ہم نے ایکسپریمنٹ کیا، لیکن آپ کے پاس 32 سال میں ختم ہو گیا۔ خلافت راشدہ کی پوری عمر 32 سال ہے۔ تو کہتے ہیں فتادی یز مقام کبریائی، کبریائی مقام سے تو گر پڑا ہے، بلندی یعنی جو اونچا مقام سے دیا گیا تھا گر کے پڑا۔ اور اب کیا ہوا؟ حضور دو نہادہ چہرہ سائی، اب دو نہادوں کے سامنے چہرہ سائی کر رہے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں صاحب، امریکہ کے ساتھ پھنس جاتے ہیں، یو این او میں جاتے ہیں، یا تو حضور دو نہادہ چہرہ سائی، اپنی چہرہ سائی کرتے ہیں، اس کے سامنے گردن جھکاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں۔ تو شاہینی، آپ تو شاہین ہیں، تو شاہین ہے، ولیکن خویشتن را، لیکن اپنے آپ کو نگیری تا بدام خود نہیں آئی، تو اپنے آپ کو بھی نہیں پکڑ سکتا جب تک کہ تو اپنے دام میں نہ آئے۔ نہ پیچیدہ کر دیا دیکھیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اپنی خودی کے دام میں جب تک نہ آئے اس وقت تک تو شاہین ہے، لیکن تیرے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے ولیکن خویشتن را، لیکن اپنے آپ کو تو نے نہیں حاصل کیا، نگیری تا نہیں حاصل کر سکتا، تا بدام میں خود نہیں آئی، جب تک تو اپنے ہی دام میں نہ آئے، یعنی اپنی خودی کو نہ پہچانے۔ اپنی خودی پہچان لو غافل افغان، بڑی دلچسپ نظم ہے اقبال کی۔ اب غافل افغان نے جو اپنی خودی کو نہیں پہچانا تو اس سے کیا حشر ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ رشیا نے درگت بنائی، اس کے بعد اب امریکن بنا رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہے کارروائی وہاں۔ ہر انہی لوگوں میں سے کچھ مل جاتے ہیں حکمراں، ان کو نیم سے ایک تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی دادا گیری چلاتے ہیں، چل رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ تو شاہینی ولیکن خویشتن را، نگیری تا بدام خود نہیں آئی، یعنی اپنی خودی کو پہچان۔ وہ غافل افغان خوشا روزی کہ خدرا باز گیری، واہ وہ کتنا اچھا دن ہے، خوشا روز، کتنا خنک کا، اقبال خنک کا روز بھی کہتے ہیں، خنک بہت ٹھنڈا، بہت اچھا ہے وہ دن کہ جب تو اپنے آپ کو اپنی گرفت ملے، کہ خدرا باز گیری، کہ اپنے آپ کو اپنی گرفت ملے۔ ہم فقرست کو بخشد امیری، یہی فقر ہے جو بخشش میں امیری دیتا ہے۔ حیات جاویداں اندر یقینست، زندگی کی جاویدانی ہے وہ یقین میں ہے۔ رہے تخمین زن گیری بے میری، اگر آپ تخمین بن رہے، تخمین زن کرم کتابی نہ بن، علم سراپا حضور، عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب۔ علم اور عشق میں بہت اور بھی جگہ کہا، یہ تو پوری ایک نظم ہے ضرب کلیم میں۔ تو اب یہ تخمین و ظن اگر آپ اختیار کریں گے، جو بھی ہے یقین سے کیجیے، آپ یقین ہی میں حیات جاویدانی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے، دل میں یقین ہے اور آپ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سوچ کر آپ قدم اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیمیری، مر جائیں گے۔ رہے تخمین و ظن گیری بیمیری۔ اب اپنے آپ کی مثال دیتے ہیں، کیا ہے دیکھیے اپنی مثال دے رہا ہے۔ تو ہم مثل منز خود در حجابی، میری طرح تو بھی حجاب میں ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں حجاب میں، تو خود تو ہم، تو بھی، ہم یعنی بھی، تو ہم مثل من، میری طرح، از خود در حجابی، اپنے آپ سے حجاب میں ہے۔ خنک دے، میں نے کہا نا، خنک روزے، خوشا روزے، خنک روزے،
وہ کتنا اچھا دن ہے، کتنا ٹھنڈا اچھا دن ہے کہ خضرا باز یابی۔ خنک روزے تو بہت، لاہور تو بہت گرم مقام ہے نا، وہاں تو بہت گرمی پڑتی ہے، یہاں سے زیادہ پڑتی ہے، اس گرمی سے ہی ہم پریشان ہیں، اس لیے خنک روزے استعمال کرتا ہے۔ خنک روزی کہ خضرا باز یابی، کیا اچھا ہوگا وہ دن، کیسا ٹھنڈا، کتنا اچھا ہوگا وہ دن کہ جہاں تو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرے، خضرا باز یابی، اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرے۔ میرا کیا ہے، پہلے کہہ رہے نا مثل من، تب اپنی مثال دے رہے ہیں، مرا کافر کند اندیشہ رزق، رزق کا جو اندیشہ ہے کہ کیا پتہ نہیں کھانے کے لیے کل کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور ساری جد و جہد رزق کی تلاش میں صرف ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا سعدی جو تھا نا، وہ بھی بڑا زبردست آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ صاحب رات جب میں نے نماز کی نیت باندھی، شب چغد نماز بربندم، رات جب میں نے نماز کی نیت باندھی، ایک دعا نے گرا، مراد یہ ہے کہ رات میں نے جب نماز کی نیت باندھی تو میرے دل میں خیال آیا، شفرت بامداد فرزندم، بامداد مانے صبح، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ گھر میں تو کچھ کھانے کو ہے نہیں، صبح میرا بیٹا کیا کھائے گا۔ شب چغد نماز بربندم، جب میں نے رات کی نماز کی نیت باندھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو خیر جیسے تیسے کھا لیے، صبح کچھ بھی نہیں ہے۔ شب چغد نماز بربندم چخورت بامداد فرزندن، بامداد مانے صبح، صبح میرا فرزند بیٹا کیا کھائے گا؟ تو وہ کہہ رہا ہے مرا کافر کند اندیشہ رزق، اب یہ چیز کافر بنا دیتی ہے، رزق کا اندیشہ مجھے کافر بنا دیا۔ ترا کافر کند علم کتابی، جبکہ تجھے جو ہے کتابی علم کافر بنا رہا ہے۔ مجھے تو مجھے دیکھیں دو ہیں، اندیشہ رزق سے کافر بنے ہوئے لوگ تو اس وقت 90% ہیں، علم کتابی سے کافر ہونے والے بہت کم ہیں۔ علم کتابی ہے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس کی 2001 کی سینسس میں مسلمان سب سے نیچے پائیدان پہ ہیں تعلیم میں، پائیدان کہتے ہیں نا سیڑھی کو، سب سے نیچے پائیدان پہ ہیں، نہیں سب سے نیچے نہیں ہے، سب سے نیچے پائیدان پہ یہ ہیں شیڈول کاسٹ میں بھی، وہ جو جناب اس سے بنے ہیں کرسچنوں سے یا کرسچن بن گئے ہیں، شیڈول کاسٹ سے جو کرسچن بنے ہیں وہ لوگ ہیں سب سے، اس کے اوپر کے درجے پہ مسلمان ہیں۔ یہ ہماری سینسس کہتی ہے 10 سال پہ ہوتی ہے، دیکھیے اب تو اب یہ 2011 کو ہوئی تھی، ابھی ہمارا کون سا 2012 ہے نا، بھی ایک ہی سال ہوا، پچھلے سال کی ابھی آئی رپورٹ 2011 کی، وہ ابھی فائنل رپورٹ نہیں آئی ہے، تو اس سے پہلے جو رپورٹ تھی تقریباً وہی ہے اس وقت بھی۔ تب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کمیشن بیٹھے ہیں کہ مسلمان بہت پست حال ہیں، ان کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس سپریم کورٹ میں وہ بھی اب ہم واقف ہیں نا، ہمیں کیا، اب سپریم کورٹ میں ریجیکٹ ہو گیا، وہ نہیں یہی ہائی کورٹ میں ریجیکٹ ہو گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں ہو سکتی، مذہبی بنیاد پر آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں کنسیشن دیا جاتا، آپ تباہ ہونا ہے تباہ ہوتے رہیے، آپ تم سمجھ جائیے خود کچھ کریں۔ آپ دیکھیں سر سید نے انگریزوں سے یہ نہیں مانگی تھی، کنسیشن نہیں مانگے تھے، سید نے کہا کچھ نہیں، چلو پڑھو تم لوگ پڑھو، مسلمان اپنے آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا، کیا ضروری ہے کہ یہ کنسیشن نہیں لیں 4% 5%۔ تو ترا کافر کند علم کتابی، تجھے علم کتابی کافر بنا رہا ہے اور مجھے اندیشہ رزق کافر بنا رہا ہے۔ کچھ خرد بامداد فرزندم جو ہے وہ وہی چکر ہے
کہ اس میں جو ہے اندیشہ رس کافر کر رہا ہے۔ اب اس کینٹو کا کہ آخری ربائی ہم لینے تو یہ ختم ہو جائے گا 5-7 منٹ میں۔ اچھا وہ اقبال کیا کرتے ہیں علامتوں میں ہمیشہ، اب اسے دیکھیے آپ کبوتر کو لیا یہاں سمجھے، اور اس طرح شاہین تو ان کی خاص پسندیدہ علامت ہے، تو اب یہاں وہ اونٹ کی علامت لیتے ہیں، چه خوش گفت اشتریبا کر رہی خیش، یعنی اونٹ نے اپنے بچے سے کتنا اچھا کہا، چه خوش گفت، کیا کہا، خنک خن کس کے داند کار خود را، بہت اچھا ہے وہ شخص کہ جو اپنے کام کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ کو اس میں پرفیکٹ ہونا چاہیے، ان یور اون بزنس، ان یور اون سبجیکٹ۔ آپ نیم خواندہ طریقے سے، نیم واقف کاری سے اگر آپ زبان کھولیں گے یا کام کرنے جائیں گے تو گر جائیں گے۔ خنک کن کس، یہ خنک خوب لاتا ہے وہ، بہت اچھا ہے وہ شخص کہ کس کے دانت کار خدرا، جو اپنے کام کو جانتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بگیر از ماں کہن سہرا نورداں، ہم بوڑھے لوگوں سے سیکھ، ہم بوڑھے صحرا نوردوں سے سیکھ، کیا، بپشت خیش بردن بار خدرا، اپنی پیٹھ پر اپنا بوجھ اٹھانا، کہ بگیر از ماں کہن صحرا نورداں، ہم جو بوڑھے صحرا نورد ہیں ان سے سیکھ، بپشت خیش بردن بار خدرا، اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھانا، وہی چکر ہے خودی کا کہ اپنا بوجھ اپنا کام آپ کرو۔ بپشت خیش بردن بار خدرا، دوسروں پہ بھروسہ کرنا، کئی جگہ کہا اقبال نے اس ایشو پہ، اس وقت موقع نہیں، ہم پھر بعد میں چلیں گے اس پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بائیکاٹ کا سلسلہ طویل ہو یہاں ختم کریں، 3-4 لوگ تخلیہ کر کے جا چکے۔ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربی زدنی علما وارزقنی فہما وانت خیر الرازقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔